السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاسبان ملت چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کا عنوان ہے احسان فراموشی۔ احسان فراموشی، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم احسان کو سمجھتے ہیں بڑے آسانی سے۔ سب سے بڑا احسان تمام انسانوں کے اوپر اس پروردگار کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کروڑوں کروڑ نعمتوں کے بیچ میں ہمیں اتنی خوبصورت دنیا عطا کی، ہمارے جسموں میں، ہمارے دنیا کے تمام شعبوں میں اللہ نے بہت سارے احسان کیے ہوئے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا احسان ہے۔ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہماری پیدائش، پرورش، تعلیم، تربیت، ایجوکیشن اور ہمارے رہن سہن، ہمارے مکان، ہمارے زندگی کو ہر مشکل سے آسان بنانے کی جو محنتیں ہوئی ہیں وہ احسان ہے۔ ہم معاشی زندگی میں اترتے ہیں تو ہماری کمپنی، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار یا ہمارا مالک جن کے ذریعے سے ہم 3 وقت کی حلال روٹی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں، ان کا یہ احسان ہے۔ آسان لفظوں میں ہم لوگ احسان کو سمجھ چکے ہیں۔ آئیے اصل عنوان کی طرف، احسان فراموشی۔ احسان فراموشی کو سمجھنے سے پہلے اس کے متعلق ایک چھوٹی سی وعید سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا، ان میں سے ایک احسان فراموشی ہے جو بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ کیا۔ تمام سہولتیں، آسانیاں ملنے کے بعد احسان فراموشی کی، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ احسان فراموشی عذاب کو، اللہ کے غصے کو بلاوا دیتی ہے۔ احسان فراموشی خدا کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ، ٹیچرز جنہوں نے ہمارے لیے بہت ساری دنیا کی مشکلوں کو آسان کر دیا، ان کے ساتھ بھی ہم احسان فراموشی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جس کمپنی میں، جس بزنس میں، جس ادارے میں، جس اسکول میں، جس مدرسے میں ہمیں 3 وقت کی روٹی کا انتظام ہو رہا ہے، جہاں سے ہمیں ایک پہچان مل رہی ہے، ہم اسی کمپنی، اسی بزنس، اسی پراپرٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ احسان فراموشی ہے۔ جس ماں باپ نے ہمارے لیے اتنے احسانات کے معاملے کیے جس کو شمار کرنا آسان نہیں، بلکہ اگر پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی یہ کہے کہ ہم اپنی دولت کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کا احسان ادا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی عدالت اس کیس کو اپنانے سے انکار کر دے گی۔ اس سے یہ کہا جائے گا کہ تمہاری ماں نے جو تمہاری ولادت میں جو ایک آہ کیا ہے، اس آہ کا بدلہ بھی پوری دنیا کی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس ماں باپ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے خوبصورت دسترخوان میں ان کی شرکت کو ہم برا سمجھتے ہیں، ان کے بلانے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے خوبصورت گھروں میں ایک کمرہ ماں باپ کے لیے نہیں ہوتا۔ ہماری آمدنی میں، ہماری کمائی میں بلا جھجک، بلا خوف ہمارے ماں باپ اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ احسان فراموشی ہے۔ جس کمپنی سے ہمیں عزت مل رہی ہے، روٹی روزی مل رہی ہے، اس کمپنی کے خلاف ہم بغاوتیں کرتے ہیں، اس ادارے کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت ہمیں روٹی کے لالے پڑے تھے، اپنے 3 وقت کی روٹی کا بوجھ ہمارے سر پر تھا، اسی کمپنی نے، اسی بزنس نے، اسی ادارے نے ہمیں ایک چھت دیا، ایک پلیٹ فارم دیا، ایک پہچان دی۔ آج جب ہمارے ہاتھ مضبوط ہو گئے تو اسی مالک سے، اسی ادارے کے محتمم سے، اسی پرنسپل سے، اسی بزنس کے مالک سے ہم بغاوت کر کے احسان فراموشی کرتے ہیں۔ تعلیمی لائن میں، ایجوکیشن لائن میں جن اساتذہ نے ہمارے لیے محنتیں کی، مشقتیں کی، ایک ایک سبق کو پڑھانے کے لیے، ایک ایک اسٹیپ کو ہمیں سمجھانے کے لیے رات رات بھر جاگ کر انہوں نے محنتیں کی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کے بچوں کے پیچھے محنتیں کی۔ آج یہ ہے کہ اگر ہم پروفیسر بن گئے، ہم کسی اعلیٰ درجے میں فائز ہو گئے، تو وہ ٹیچرز، وہ اساتذہ ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ احسان فراموشی ہے۔ تپتی دھوپ میں اگر کسی نے مجھے 1 گلاس پانی پلایا
بعد میں چاہے ہم اس کو سمندر کے کنارے گھر بنا دیں، لیکن اس ایک گلاس کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا گیا کہ کبھی بھی شکر گزار بنو، ناشکرہ نہ بنو، کسی کے احسان کو نہ ٹھکراؤ، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم چال بازی کرو گے کسی کمپنی کے خلاف، تم چال بازی کرو گے ماں باپ کی پراپرٹی کے خلاف، تم عداوتیں بغاوتیں کرو گے اپنے ٹیچرز مدرسین کے خلاف، واللہ خیر الماکرین، اللہ اپنی چال چلے گا تو دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہزاروں ایسے واقعات اس وقت میرے ذہن میں ہیں جو اس وقت پیش کرنا نہ وقت کی نزاکت ہمیں اجازت دے رہی ہے اور نہ ہی اس موضوع کو لمبا کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہے۔ آسانی سے اور اشارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جا سکتا ہے تو دیا جائے، پریشان نہ کیا جائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی ذات اگر کوئی ذات ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن جب مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ آیا، تمام صحابہ کو کہا گیا کہ اپنے وہ دروازے جو مسجد کی طرف کھلے ہوئے ہیں اس کا رخ بدل لو تاکہ پردے کا خیال رہے، مسجد کی اہمیت رہے، یہ بازار نہ بن جائے۔ لیکن اس حکم سے حضرت ابو بکر بری ہیں۔ کیوں حضرت ابو بکر کو بری کیا گیا؟ وہ احسان جو ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اگر مجھے سب سے مروت اور سب سے زیادہ ہمدردی اور سب سے جگری دوست بنانے کا اگر اجازت ہوتی دنیا میں تو میں حضرت ابو بکر کو بناتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ سمجھنے والی بات ہے ہمارے ایجوکیشن لائن میں جس نے ہمیں حافظ بنایا، عالم بنایا، حافظ یا عالم بنانے میں جن لوگوں نے، جن طلبہ نے، جن ساتھیوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، اس روم پارٹنر نے، اس گاؤں کے محلے کے لڑکے نے ہمیں پڑھنے میں سہولت دی، ہم اس کا احسان نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔